من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ وقت قریب آیا کہ آقا کریم اس دنیا سے بظاہری وصال نور کا پردہ ہونے والا ہے، باقی میرے نبی حیات النبی زندہ نبی ہیں، باقی ظاہری وصال ہوا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا بھی میری طرف کوئی حساب ہو تو وہ میں محمد دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس میں دیکھیں ایک بہت بڑا ایک سبق دیا ہے میرے آقا نے، یہ حقوق العباد کی طرف اشارہ ہے۔ وہ آقا جن کے لیے کائنات بنائی رب نے، اپنا نام بھی محبوب کے لیے ظاہر کیا، وہ آقا فرماتے ہیں اگر میری طرف کسی کا حساب ہو تو مجھے بتائے۔ جب آقا نے 2-3 بار یہ اعلان کیا تو عکاشہ کھڑے ہو گئے، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میں آپ کے ساتھ ایک جنگ میں تھا تو وہاں پر میری پیٹھ پر جو قمیص نہیں تھی تو آپ سواری پر سوار تھے تو آپ نے چابک لگایا، جو اس کو گھوڑے کو نہیں لگا وہ یا اونٹ کو نہیں لگا، مجھے لگا، تو یہ میرا آپ کی طرف حساب ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال جاؤ اور میرے جگر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس جاؤ، ان سے کہو میرا جو چابک ہیں وہ دے دیں۔ بلال نے جب یہ بات سنی تو وہ روتے روتے گئے، اماں بطول کے دروازے پر گئے اور یہ پیغام دیا کہ آقا کا چابک جو ہے وہ بھیجوا دیں۔ اماں فاطمۃ الزہرا بھی سوچنے لگی کہ کیا ضرورت پڑی اس ٹائم جو ہے آقا نے میرے بابا نے یہ چابک منگوایا ہے۔ وہ جب بلال لے کر آئے تو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے اور زاروں قطار رونے لگے کہ عکاشہ تو قصاص لینا چاہتا ہے تو مجھ سے لے لے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر صدیق تم بیٹھ جاؤ۔ پھر حضرت عمر فاروق رو کر کھڑے ہو گئے کہ عکاشہ تم مجھ سے قصاص لے لے۔ حضرت عثمان غنی رو رہے تھے، مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ رو رہے تھے کہ یہ آج عکاشہ کیا کر رہا ہے۔
تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ جب مجھے چابک لگایا تھا تو میری یہ پیٹھ کہتے ہیں یہ جگہ جو ہے ادھر قمیص نہیں تھی، تو میرے آقا نے پیرہن مبارک کو کھولا تو اور صحابہ روئے۔ جیسے پیرہن مبارک کو کھولا تو وہ عکاشہ بھاگتا بھاگتا آیا، ایک دم مہر نبوت کو چوما اور کہا یا رسول اللہ میری توبہ، میرے ماں باپ کی توبہ، مجھے کیا مجال ہے کہ میں ایسی گستاخی کروں، لیکن میری یہ تمنا تھی کہ یہ میں مہر نبوت چوموں اور آپ کے پاک جسم سے میرے یہ جسم جو ہے لگ جائے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، اعلان کیا، آج جس کو جنتی دیکھنا ہے شخص وہ عکاشہ کو دیکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا کے غلاموں کے ایک راز ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو عاشق ہیں وہ قیامت والے دن تک آقا کے عاشق پیدا ہوتے رہیں گے، اور آقا کے عاشقوں کا ورد ہوگا میرے آقا پر کثرت کے ساتھ درود و پاک پڑھنا، جس طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر وقت آقا کریم نے درود پاک پڑھنے کا حکم دیا، کہ پھر جب ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ اب تو میں نے سارا دن درود پڑھنے کے لیے وقف کیا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا ابی بن کعب ابھی کچھ مانگنا نہیں، تیرا ہر کام خدا خود کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو ساری زندگی آقا کریم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آقا کی امت کو تفرقہ بازی سے بچائے۔ سارے پاکستان میں، سعودی، ایران میں، عراق میں، شام میں ہر مومن کے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھا جائے۔ رب علی اصغر کے صدقے یہ میری دعا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔